السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی مہینے کی یا دن کی یا رات کی فضیلت سے متعلق وہی روایات نقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو احادیث سے صحیحہ سے یا حسن درجے کی یا ضعیف روایات جو قابل ذکر ہیں وہی ذکر کیا جانے چاہیے۔ ضعیف روایات میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر نہایت درجے کا ضعف ہو تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی روایت موضوع درجے کی ہو تو اس کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ محرم کی فضیلت اور 10 محرم کی فضیلت میں خاص طور سے بعض ایسی روایات ذکر کر دی جاتی ہیں جو نہ وہ صحیح ہیں نہ ضعیف ہیں بلکہ بالکل ہی موضوع درجے کی من گھڑت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جیسے بعض روایات جو عام طور سے عوام میں بھی چل پڑتی ہیں اور بعض بیانات اور تقریروں میں بھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس سے بہت ہی پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے بولنے سے۔ ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے من اکتحل بالاسمد یوم عاشوراء لم تدمع عینہ ابدا، کہ 10 محرم کو اگر کوئی شخص سرما لگائے گا تو اس کو کبھی آنکھ کا درد نہیں ہوگا، یعنی 10 محرم کو سرما لگانے سے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں آئے گی، اور یہ حدیث اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار میں اس حدیث کو بالکل ضعیف کہا، یعنی موضوع اور من گھڑت کہا ہے، اور علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اس کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث منکر بلکہ موضوع درجے کی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاسرار المرفوعہ میں ذکر کر کے یہی کہا ہے کہ یہ موضوع اور بالکل نہایت منکر درجے کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے من صام یوم عاشوراء کتب اللہ لہ عبادۃ 60 سنہ، کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح حدیث میں صرف 1 سال کی عبادت کا ذکر ہے، 60 سال کی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ 60 سال کی عبادت امام شوکانی اور دیگر محدثین نے الفوائد المجموعہ میں اسے بالکل موضوع اور منکر کہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث یہ بھی نقل کی جاتی ہے من صام یوم عاشوراء اعطی ثواب 10,000 ملک، عاشوراء کا روزہ رکھنے پر اسے 10,000 فرشتوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ بھئی فرشتوں کو ثواب کیا ملتا ہے؟ فرشتے کا نیک عمل بھی یا ان کی کوئی ایسی غلطی بھی، ان سے تو گناہ بھی نہیں ہوتا اور نافرمانی نہیں ہوتی اور ان کی نیکیوں کا ثواب بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ فرشتے ثواب کے حقدار ہی نہیں ہیں، نہ ان کے لیے کوئی جنت عذاب وغیرہ کا معاملہ ہے، احکام کے مکلف انسان و جنات ہیں، تو 10,000 فرشتوں کے برابر ثواب دیا جانا احادیث میں نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض موضوع روایات میں یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کو اگر کوئی شخص، جیسے موضوع روایات میں یہ بھی چیز نقل کی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کر کے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، جس میں نماز اور روزے بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اسے 60 سال کی روزے، نماز اور دن بھر کی عبادت کا ثواب اسے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا لکھا بعض اسٹیٹسوں پر اور بعض بیانات میں یا ایسے میسیجز بنائے جاتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے 10 محرم کا اگر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 حاجیوں کا، 1000 حج کا اور 1000 عمروں کا ثواب دیتے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو اللہ اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو اسے 7 آسمانوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ 10ویں محرم کو اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو گویا اس نے پوری امت محمدیہ کے فقیروں کو کھانا کھلا دیا۔ 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو اسے ہر بال کے عوض کے برابر
ہاتھ پھیرنے کے بدلے میں جنت میں اسے بلند مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ اور 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، فرشتوں، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 10 محرم کو اللہ نے لوح و قلم پیدا کیا۔ 10 محرم کو ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور ان پر آگ ٹھنڈی ہوئی۔ 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا واقعہ پیش کیا گیا۔ یہ تو ہے کہ تاریخی اعتبار سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا، اور اسی تاریخ کو حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجے عطا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، داؤد علیہ السلام کی بھول معاف ہوئی۔ 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ 10 محرم اس طرح کی مختلف چیزیں ایسی ہیں انبیاء سے متعلق بھی جو واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، ادریس علیہ السلام کا درجات بلند ہونا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں ڈالے جانا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اسی دن نازل ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کا واقعہ اس دن پیش آیا، یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا اس دن ملا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی اس دن واپس ہوئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا اس دن پائے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے گئے، اور اسی دن دریا کو چیر کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راستہ بنایا۔ یہ تو واقعات میں ہے۔ تو ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ مختلف یعنی انبیاء کے واقعات، 10 واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سے صرف 4 واقعات احادیث سے ثابت ہیں، باقی یہ تمام چیزیں موضوع درجے کی باتیں ہیں جسے بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ احادیث میں جو باتیں آئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیے جانا، فرعون کا غرق کیا جانا، اور 2-4 انبیاء کے واقعات ہیں جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام تاریخی واقعات احادیث سے ثابت نہیں ہیں بلکہ بالکل من گھڑت ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی کہا جاتا ہے اس دن تمام انبیاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا ہے، جبکہ احادیث میں اس دن انبیاء کے روزہ رکھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور ایسے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو 4 رکعت اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 50 دفعہ پڑھ کر اس کے ماضی اور مستقبل کے اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور 1000 نوری ممبر اس کے لیے بنا دیے جاتے ہیں۔ 10 محرم کو 1 گھونٹ شربت پلا دیے تو اس نے گویا کہ 1 لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 10 محرم کو جس نے اہل بیت کے مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو وہ پلسرات سے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ 10 محرم کو جس نے کچھ بھی خیرات کیا تو گویا اس نے پھر اپنے در سے کسی سائل کو گویا کہ واپس ہی نہیں کیا۔ 10 محرم کو جس نے غسل کیا تو وہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا گیا۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں نقل کی جاتی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، سب موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں۔ 10 محرم کی فضیلت وہی ہے جتنی احادیث میں آئی کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، باقی ہزاروں حاجیوں کے برابر ثواب ملنا۔ کسی نے تو ایسا میسج آگے بڑھا دیا، 1000 حاجی، 1000 عمرے، 1000 فرشتے، اور پھر اگر کوئی اس میسج کو آگے بڑھائے گا تو 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80,000 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ سب ایسی من گھڑت اور موضوع باتیں ہیں جس سے بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فضیلت اور ثواب ہمیں اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے گھر سے دینا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے وہی فضیلت ہمیں سنانا ہے۔ ثواب اور فضیلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنی طرف سے ایسی من گھڑت فضیلتیں بیان کر کے اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں داخل ہونے سے بہت ہی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں موضوع اور من گھڑت باتیں بیان کرنے سے احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔